اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات میں ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اور جو وبا ہے، جو بیماری ہے، اس کا نام کرونا ہے۔ ہر ملک اس سے پریشان ہے، چھوٹے سے لے کے اس کا باشندہ، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر بندہ پریشان ہے، اور ابھی تک اس کا علاج یا اس کا جو تدارک ہے وہ تک نہیں ملا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بیماری کیا چیز ہے، اور کہ کس طرح پھیلتی ہے، اور کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ عالمی ادارہ صحت کی طرف سے جو ایک ہدایت جاری ہوئی ہے، یہ 1 دن سے شروع ہو کر 14 دن کے بعد اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ سمجھے کہ آپ پہلے دن آپ کو جب اس کے جراثیم لگتے ہیں، مکمل طور پر آپ کو 14 دن کے بعد پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں بیسک جو علامات ہیں، سب سے پہلے آپ کو بخار ہوگا، خشک کھانسی ہوگی، اور 1 ہفتے کی اس قسم کی دشواری بیماری آپ کے ساتھ اگر رہے تو آپ کوشش کریں اپنے قریبی ڈاکٹر کو لازمی چیک کرائیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جسم کے اندر انفیکشن یہ بنا دے گا، جس کی وجہ سے آپ کا لنگز کام کرنے چھوڑ دیں گے۔ تو اس میں ایک چیز تو ہمیں دیکھنے میں یہ بھی ملتی ہے کہ زکام اور اس کی آپس میں ریزمبلنس بہت زیادہ ہے۔ ہمارے کچھ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ زکام ہے، یا اس طرح کی زکام کے ساتھ بیماری ہے جس کی وجہ سے یہ پھیل رہی ہے، لیکن یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ زکام ایک نارمل چیز ہے، وہاں بھی زکام ہوگا، بخار بھی ہے، کھانسی بھی ہے، لیکن اس کی علامات تھوڑی سی مختلف ہیں، انہی کی طرح، لیکن تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں۔ اس کا آپ اگر خیال رکھیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہمارا مذہب ہمارے مذہب صفائی نصف امان ہے۔ تو کرونا ایک چیز ہے کہ بیسک ہمارے اسلام کے کنسیپٹ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، 5 وقت کی نماز کرتے ہیں، وضو پڑھیں، اپنے جسم کو صاف رکھیں، تو الحمدللہ ہم اس بیماری سے دور رہیں گے۔ سب سے پہلے جو بیسک چیز یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں، اپنے جسم کو صاف رکھیں۔ جب وہ کھانسی آتا ہے پراپر آپ ٹیشو پیپر لے کر اس سے کریں، ناک وغیرہ آپ کو صاف جو ہے آپ پراپر طریقے سے صاف کریں، اور کوشش کریں ان دنوں میں آپ اپنے ہاتھ جو ہیں صاف رکھیں۔ کبھی صاف نہیں بھی ہیں تو انہیں اپنے چہرے سے یا چہرے کو لگانے سے دور رکھیں، کیونکہ یہ بیماری آپ کے کان نہیں، ناک اور آپ کی آنکھوں کے ذریعے، منہ کے ذریعے آپ کے جسم میں داخل ہو سکتی ہے۔ اگر کسی شخص کو چھینکیں آ رہی ہیں، بخار ہے، اور ساتھ اس کا چیسٹ کا بھی ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ بیماری ہے، لیکن کوشش کریں اس سے فاصلہ اختیار کریں، اور وہ اپنے قریبی ڈاکٹر کو لازمی چیک اپ کرائیں۔ اس بیماری میں کھانسی، نزلہ، زکام، بخار تو ہے، لیکن سانس کی تکلیف ایک چیز ہے۔ آپ کو اگر سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہا ہے، خشک کھانسی ہے، ساتھ بخار ہے، تو یہ علامات میں سے ایک علامت ہے کہ آپ کو کرونا وائرس ہے، لیکن کنفرم پھر بھی نہیں ہے جب تک ٹیسٹ ہو کر کنفرم نہیں ہوگی۔ کرونا وائرس جو ہے کہ آپ کی جب ایک جگہ پہ آ جاتا ہے تو وہ کافی ٹائم کے بعد ختم ہوتا ہے۔ اس میں کوشش کریں آپ کہیں بھی جاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، اپنے کونی کا استعمال کریں۔ دفاتر میں جگہ جائیں تو ہر جگہ آگے پیچھے ہاتھ نہ، کیونکہ کسی جگہ پہ کوئی بندہ سے متاثرہ بندہ ہاتھ لگائے گا تو آپ کو وہ بیماری منتقل ہو سکتی ہے۔ کرونا کے لیے ابھی تک اس طرح کوئی دوائی تو نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر بیسک جو بخار کی ادویات ہیں انہیں استعمال کرنے کا کہہ رہے ہیں، اور صاف صفائی کے لیے کہہ رہے ہیں کوشش کریں کہ صاف رکھیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ سوشل میڈیا مختلف قسم کے خود ساختہ حکیم یا ڈاکٹر جو مختلف مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ کرونا وائرس اس سے ختم کر سکتے ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لہسن کا استعمال کریں، وہ بہترین ہے، لیکن ابھی تک تحقیق کے مطابق یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ اس کے روک سکتی ہے۔ لہسن ویسے بیسیکل بہترین چیز ہے، آپ مختلف بیماریاں ختم کرتا ہے، لیکن ابھی تک تحقیق کے مطابق یہ ثابت نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کو ختم کرے گا۔ لیکن اس کا استعمال مضر صحت نہیں ہے، صحت کے لیے اچھا ہے اور صحت مند چیز ہے۔ لوگ کہتے ہیں سبزیاں مناسب مقدار میں استعمال کریں، پھل مناسب بیماری کا، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے، جب آپ یہ چیزیں کھائیں گے آپ کے لیے سود مند ہے، لیکن اس پہ بیماری کا کنٹرول نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک چیز کہتے ہیں کہ آپ جنک فوڈ نہ کھائیں، کوشش کریں نیچرل چیزیں کھائیں۔ اس بیماری میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جتنے کوشش کریں آپ پانی پئیں، اور گرم چیزیں کھائیں، ٹھنڈی چیزوں سے بچائیں،
کیونکہ زکام کی حالت میں بھی آپ ٹھنڈی چیزوں کو آپ کہتے ہیں دور رہیں، تو یہاں پہ یہ چیز ایک ہے کہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جتنی ٹھنڈی چیزیں ہیں ان سے آپ دور رہیں۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن زندگی دوائی لینا سنت رسول ہے۔ کوشش کریں اچھی چیزیں، اچھا خوراک کھائیں، بلکہ صاف خوراک کھائیں، گرم پانی استعمال کریں، اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اور جہاں تک گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے آپ کو تو کہا گیا ہے کہ کوشش کریں اپنے گھروں تک رہیں، وہ سب سے بہترین علاج ہے۔ آپ 14 دن تک گھروں تک رہیں گے، کبھی بیماری آتی بھی ہے، میڈیسن کوئی ہلکی لیتے تب بھی انشاءاللہ تک ٹھیک رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی لمبی زندگی رکھ کرے، آمین۔